الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال في موضع آخر نیت المؤمن خیر من عمله. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انیس الغریبین رحمت للعالمین جان عالمین طٰہٰ و یاسین اس انجمن اشرفی کے صدر نشین، چار اساس درد مندہ فخر رسولہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نیاز میں خراج عقیدت پیش کرنا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے عبادت کی نیت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں مرتبہ اور اتفاق پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و شفاء قلوبنا و سرور روحنا و بارک وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. معزز سامعین کرام، آج ہمارا تقریباً پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی محافل کو سجائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے دنوں میں بھی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور متبرک سیرت کو سماعت کرنا ہے. آپ کے احوال کو ہمیں سماعت کرنا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہم اور آپ سماعت کریں گے. بعض مقامات پر کہنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کہیں گے. الغرض، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی، میرے رسول کی سیرت ایک بہترین نمونہ عمل ہے. میرے رسول کی حیات، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت یہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس پر چل کر کے تم اپنی زندگیوں کو گزارو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد رہی، تقریباً 23 سال کی زندگی ہے، اور اس 23 سال کی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ارشادات متعدد مقامات پر فرمائے. متعدد مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہوئے. متعدد مقامات پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کے ذریعے سے، اقوال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے اپنی امت کی رہنمائی اور رہبری فرمائی. حضور کا ارشاد
بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ مفہوم حدیث، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ دوسری جگہ آقا کا فرمان نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مفہوم حدیث، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ چونکہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کا جو فاصلہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر اب تک رہا، وہ تقریباً 14 صدیوں پر مشتمل ہے۔ 14.5 صدیاں ہو رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے زمانے کے درمیان مرور زمانہ کی وجہ سے نئی نئی چیزیں آتی گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمانوں میں ابتری آتی گئی، مسلمانوں میں کمزوری آتی گئی، اسلام کو لے کر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، تعلیم دین کو لے کر کے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کے۔ بالخصوص ہمارے زمانے میں ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے، ایک حاجی حج کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا یہ عمل صالح کر لیتا ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان اعمال صالحہ کا ثواب اسے میسر نہیں ہوتا، ان اعمال صالحہ کا وہ ثواب اسے نہیں ملتا جس کا وہ حق رکھتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ تو کر لیے، نیک عمل تو کر لیا، لیکن ان نیک اعمال کا جو حق تھا اس حق کو وہ پہچان نہ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس نے نماز پڑھ لی، بارگاہ ربی میں فریضہ تو ادا ہو گیا، القرض رب کی بارگاہ سے جو نفع مل رہا تھا، جو ثواب مل رہا تھا، وہ ثواب اس بندے کو نہ مل سکا۔ ایسے ہی روزہ، ایسے ہی حج و زکوٰۃ، ایسے ہی صدقہ و خیرات، ایسے ہی دیگر اعمال صالحہ، ایسے ہی سماج اور معاشرے میں کرنے والے دیگر نیک اعمال، وہ بندہ کرتا رہا، اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ، اپنے مال کی قربانی کے ساتھ، اپنی اولاد کی قربانی کے ساتھ، اپنے تن من اور دھن کی قربانی کے ساتھ ان نیک اعمال کو کرتا رہا، لیکن کما حقہ، جس ثواب کا وہ مستحق تھا وہ ثواب اسے نہ ملا۔ وجہ ایک مسلمان کے اسلام اور تعلیم اسلام سے دوری کے سبب۔ بانی اسلام اور پیغمبر اسلام نے یہ سکھا دیا انما الاعمال بالنیات۔ اکثر محدثین کہتے ہیں کہ پورے مذہب اسلام کا چوتھائی بھاگ اگر کسی نے ہے تو صرف اسی حدیث میں۔ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پورے مذہب اسلام کا تہائی حصہ اگر کسی میں ہے تو وہ اسی ایک حدیث میں ہے۔ اس لیے کہ بندہ رب کے حکم کے پیش نظر اقیم الصلاۃ پر عمل کر کے نماز پڑھ لے گا، اور جہاں نماز سے فراغت کے بعد باہر کوئی ملا، دوست نے کہا 10 منٹ سے تیرا انتظار کر رہا تھا، وہ کہے گا بھائی کیا بتاؤں، مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا، امام صاحب نے پکڑ لیا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، 2 منٹ وہیں پر نکل گیا، وہاں سے آگے بڑھا اور ایک انسان نے پکڑ لیا،
وہاں 7 منٹ کراس ہو گیا، پہنچتے پہنچتے تیرے پاس اور 10 منٹ نکل گیا۔ چاہتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد پر جو وقت میں نے تجھے دیا تھا اس وقت پر میں حاضر نہ آ سکا، لیکن چونکہ اس نے وہاں اپنے دوست کے سامنے اپنی نیکیوں کو گنوا دیا، نماز سے فراغت کے بعد یعنی اس نے نماز کو گنوا دیا۔ ایسے ہی روزوں کو بندے مومن مارکیٹ میں جاتا ہے، مال سامان لیتا ہے، روزے سے ہمیں اسی لیے تھوڑی کمزوری لگ رہی ہے، یہ روزہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان تھا، لوگوں پر تمہیں ظاہر کر دیا۔ اسے ہی حج جو ایک مقدس اور بابرکت سفر تھا، عمرہ جو مقدس اور بابرکت سفر تھا، حاجی صاحب کے پاس جائیے، حاجی صاحب کہیں گے ارے حضرت کیا بتائے رب کا فضل ہے الحمدللہ یہ 5واں حج ہوا۔ یہ حج تم حضرت کے لیے کر رہے ہو کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو، پاک پروردگار عالم کے لیے کر رہے ہو؟ یہ عبادت کہ ہر عبادت سے پہلے تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کو اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دے دیا، نیت کرو، اور نیت جب کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے، نماز پڑھو واسطے اللہ تعالیٰ کے، روزہ رکھو واسطے اللہ تعالیٰ کے، حج کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے، زکات ادا کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ لیکن یہاں ان تمام اعمال میں ہم نے اپنے نام و نمود، اپنی ریاکاری، اپنے اسٹیٹس، اپنی عزت کو شامل کر دیا۔ وہ اس طور پر نماز سے باہر گئے، مسجد سے باہر گئے، نماز ادا کی، 5 لوگوں کو بتا رہے ہیں یار الحمدللہ آج فجر پڑھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ یہ عبادت تو تم نے اس بندے کے لیے نہیں کی تھی، یہ عبادت تو تیری اپنی آخرت کے لیے تھی، اور جس کے لیے تم نے عبادت کی وہ رب کی ذات تھی، خدا وحدہ لا شریک کے لیے عبادت کی تھی، پھر اوروں کو بتانے کا مقصود کیا تھا؟ ایسے ہی روزہ، حج، زکات یا دیگر اعمال صالحہ کو لے لیجیے، ہر عمل صالح کا مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، لیکن جب اس میں کسی اور چیز کو ہم نے شریک کر لیا پھر اس عمل صالح کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ غالباً امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں ایک شخص جو عمل صالح کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے نیک اعمال میں دکھاوا آ جاتا ہے، وہ اس طور پر کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اس سے پہلے خیال آ جاتا ہے میرے قریب ایک شخص بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے اچھے سے نماز پڑھنا ہے، پھر وہ نماز شروع کرتا ہے، اچھا قیام کرتا ہے، اچھا قرات کرتا ہے، اچھا رکوع کرتا ہے، اچھا سجدہ کرتا ہے، اچھا قاعدہ کرتا ہے، پھر اچھا سلام پھیرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا میری نماز کو، میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ آپ ایسے نمازی کی نماز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی جس کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ حجت الاسلام، جو اسلام کی ایک دلیل مانی جاتی ہے، امام غزالی کہتے ہیں ایسا شخص اس مسافر کی طرح ہے جو مسافر اپنے گھر سے ایک لمبے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی تھیلی میں، اپنے جھولے میں وہ کھانے پینے کا سامان لے کر چلتا ہے، زیادہ راہ لے کر چلتا ہے تاکہ راستے میں جہاں کہیں بھوک یا پیاس لگے، بھوک لگے تو کھانا کھانے، پیاس لگے تو پانی پی لے، وہ سامان سمیٹ کر نکلتا ہے، لیکن بجائے کھانے اور پینے کی چیزوں کے وہ اس میں مٹی بھر لیتا ہے اور پھر اسی مٹی کے ساتھ وہ اس بوجھ کو اٹھا کر چلتا ہے، پھر جب بھوک لگتی ہے، پھر جب پیاس لگتی ہے، اس ذات راہ کو کھولتا ہے، اس جھولے کو کھولتا ہے، اس چادر کو کھولتا ہے، اس میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہوتا، تو وہاں سے اس کے اپنے گھر سے، اس کی پہلی منزل سے لے کر کے جہاں تک وہ پہنچا ہے، اس پورے راستے جو اس نے یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ سامان جو یہ بوجھ اٹھایا ہے، اس کو سوائے تکلیف اور مصیبت کے کچھ نہیں دیا۔ وہی حال اس کی نماز کا ہوگا کہ وہ نماز کے اس بوجھ کو لے کر کے
قیامت تک چلا جائے گا، اور وہاں سے جا کر کے رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، رب کی بارگاہ میں وہ نمازوں کو لے کر کے جائے گا، تب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ بندہ کہے گا پاک پروردگار عالم یہ نمازیں ہیں جو تیری رضا کے لیے لایا ہوں، یہ نمازیں ہیں جس کے قیام کا تو نے حکم دیا تھا، یہ نمازیں ہیں جس کو پڑھنے کی توفیق تو نے بخشی تھی، مولا اسی نمازوں کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری یہ نماز وہ ہے جو کسی ریاکاری سے خالی نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی، تیرے قریب ایک شخص بیٹھا تھا، تو سوچتا تھا میں اچھا نماز پڑھوں گا، قریب والا شخص سوچے گا بڑا اچھا نماز پڑھتا ہے، بڑا اچھا قیام کرتا ہے، بڑا اچھا قرات کرتا ہے، بڑا اچھا رکوع کرتا ہے، بڑا اچھا سجدہ کرتا ہے، بڑا اچھا قاعدہ کرتا ہے، اچھے سے سلام کہتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے مولا میری اس عبادت کو قبول کر لے۔ یہ عبادت تو نے میرے لیے کی ہی کہا ہے، یہ عبادت تو نے اس بندے کو اچھا دکھانے کے لیے کی تھی، اور اس کا بدلہ میں نے تجھے دنیا میں دے بھی دیا تھا۔ وہ بندہ جب تک دنیا میں رہا ہمیشہ کہتا رہا فلاں صاحب بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کا بدلہ دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں اس نماز کا کوئی بھی بدلہ۔ یہ حالات ہمارے اعمال میں ایسے ہی روزہ حج و زکات الغرض کے ہمارے زمانے میں بالخصوص نیتوں میں فتور آ گیا، بگاڑ خرابی فساد پیدا ہو گیا، ورنہ مذہب اسلام اتنا مقدس، اتنا مہذب اور اتنا فطری مذہب ہے کہ یار ہر قدم پر نیکیاں اور ثواب دیتا ہے، ہر قدم پر۔ کسی مسلمان کو دیکھ لو اور دیکھ کر کے مسکرا دو، مذہب اسلام کہتا ہے تیرا یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ لیکن ہم تو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہنستے ہیں، ہاں ضرورت ہے اس کی، جبکہ مذہب اسلام کی تعلیم کہتی ہے، یاد کریں وہ وقت جب کعبہ معظمہ کو فتح مکہ کے وقت تمام بتوں سے پاک صاف کر دیا گیا، حضرت بلال کو حکم دیا آقا نے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ، کعبہ جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آقا نے حکم دیا بلال کو اے بلال چھت پر چڑھ جاؤ۔ صحابی تھے، اسی وزن پر کچھ اور نہیں تھے کہ اپنی عقل کا گھوڑا لگاتے اور گھوڑے دوڑا کر کے جو ہے اپنا کام نکالتے، نہیں، صحابی جو کچھ حضور نے کہا آنکھیں بند کر اور مانتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اسی میں کامیاب ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا عالم، اور یہ عملی طور پر ہمارے سامنے کر کر دکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی عاشق رسول حضور کے حکم پر چلے، کعبہ معظمہ کی چھت پر آقا نے حکم دیا اذان دی، ہر کوئی اذان، چاہے ہماری مسجد کے مؤذن صاحب ہو یا کسی بھی مسجد کے مؤذن ہو، ہر کوئی اذان کعبہ معظمہ کی طرف چہرہ کر کے دے رہا ہے۔ بلال حبشی کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں چہرہ کس طرف ہے، اور اسی کو ہمارے امام نے بڑا آسان کر دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو، کعبہ تو دیکھو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو اس طور پر کہ بلال کو جب آقا نے حکم دیا اے بلال اذان دو، بلال نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف نہ رکھا، اس لیے کہ خود کعبے پر ہے، اپنا چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف رکھا، اب چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، کعبہ کے اوپر حضرت بلال۔ اور تعلیم اسلام کہتی ہے کہ مذہب اسلام میں ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بھی بڑی ہے، اونچی ہے، ایک عام مومن کی عزت کعبے سے بھی بلند ہے۔ اب ہم آپ سوچیں، کبھی کبھی ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بے خیالی میں پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، تو کعبہ کی طرف کبھی کبھی پاؤں کر دیتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں اے پگ موڑو جلدی سے، کیوں؟ بولے اس طرف کعبہ شریف، اس طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے، کعبے کا ادب ہے، اس طرف قدم نہیں رکھنے چاہیے، کعبے کا ادب ہے، اس طرف چہرہ کر کے دعائیں مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے، اتنا ادب اس کعبے کا۔ آقا فرماتے ہیں مومن کی عزت کو اللہ رب العزت نے کعبے سے بھی بلند کر دیا۔
اور ہم نے کتنا خیال رکھا؟ اس وقت جتنے بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی دوست یاروں کی محفل میں جب تک بیٹھے تب تک ہر کوئی اچھا ہے، تو شریف ہے، تو نیکوکار ہے، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھکا ہے، جو کچھ چاہو کہہ دو. اور جہاں اٹھ کر گیا بڑا بیکار نیتوں میں فتور، صرف لوگوں کے راضی کرنے کے لیے ہم نے پوری زندگی لگا دی. ہمارے بزرگوں کی سیرت بتاتی ہے کہ اگر مسلمان مومن خالص للہیت کے ساتھ، خلوص اخلاص کے ساتھ اور بہتر نیت کے ساتھ ایک پہاڑ جو مکمل چاروں طرف سے بند ہے اس کے اندر بھی اگر اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو لوگوں تک، اس کے عمل کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دے گا، لوگوں کے دلوں پر اس عمل کو ظاہر کر دے گا. اور یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف کے اعمال ہم تک پہنچے تھے. وہ تو بد قبروں میں عبادتیں کرتے تھے، وہ تو بد حجروں میں تھے. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں ہمیں لوگ پہچانے، کتنا پہچانے؟ بولے جہاں کوئی بھی ملے ہمیں سلام کرے، السلام علیکم حضرت. 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر نظر آ جائے تو بولے السلام علیکم. یعنی ہر کوئی صرف اپنی آرام ہے، آئی ایم سم تھنگ میں لگا ہوا. حجت الاسلام ہر جگہ جنہیں اسلام کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا، اس عالم کی پہچان یہ تھی کہ آپ 10 سے 15 دن ہی کسی گاؤں میں ٹھہرتے، جب لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہ حجت الاسلام امام غزالی ہے، آپ اس شہر کو چھوڑ دیتے. لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچانے اور میرے پہچاننے کی وجہ سے لوگ میرے قریب آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے قریب آتے گئے اور اللہ کی عبادت میں خلل واقع ہو جائے. جو عبادت میں خدا کی کر رہا ہوں کہیں اس میں کمی نہ آ جائے، اس سبب سے اس علاقے کو میں چھوڑ دوں. اور ہمارے یہاں لوگوں کو راضی کرنے میں پوری زندگی لگا دیں. مجھ سے میرا اوپر والا راضی ہو جائے، مجھ سے میرا بڑے والا راضی ہو جائے. میں اگر چھوٹے پر ہوں تو اس سے اوپر والا راضی ہو جائے، اوپر والا وہ اس کو اوپر والے کو راضی کرنے کے چکر میں لگا. لیکن ہاں ایک بندہ مومن جب اپنا سیدھا رشتہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، منسلک کر لیتا ہے، تو پھر عالم یہ ہوتا ہے صدیاں گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. چونکہ بزرگوں سے پاک سیرت کو تو آپ کو اگلے دنوں میں سماعت کرنا ہے، لیکن اصل محفلوں میں آنے کا مقصود کیا؟ ہم آئے، بیٹھے، اٹھے، انتظام کرنے والے انتظام کرے، مجھے کہا گیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول دوں. اگر یہاں سے اتنا ہم اپنا قیمتی وقت جو آرام سے بستر پر سو کر کے گزار سکتے تھے، یہاں آ کر بیٹھ کر کسی کو جھونکے آ رہے ہیں، کوئی تھکا آ رہا ہے، پھر بھی بیچارہ وقت دے رہا ہے، اگر اسے کچھ آخرت ملے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے، انتقال ہو گیا کہ حضرت جانا ہی پڑے گا، کیوں بولے حضرت چچا تھا میرا، رشتہ تھا میرا، چہرہ ہی دکھانے کے لیے. اب وہ 10 گھنٹہ بھی محفل میں بیٹھے رہے تو اس کو 1 گھنٹے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی سے اپنا رشتہ نبھانے کے لیے گیا. وہ کہاں گیا اس کے ساتھ، کہاں گیا اس نیت کے ساتھ کہ وہاں کوئی عالم صاحب آئیں گے، اللہ رسول کی کچھ باتیں کریں گے، ہم اس پر سبحان اللہ وغیرہ بولتے ہیں کہ رب تعالیٰ راضی ہوگا. اور جب نیت میں بہتری نہیں ہوتی ہے تو افضل العبادت نماز جیسی ہونے کے باوجود بھی میرے آپ کے چہرے پر مار دی جائے گی تو یار جو مستحب ہے وہ نیکی کب ہمیں جنت میں لے کر جائے گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا ہوگا. ایک مرتبہ آپ بازار میں نکلی، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی. آپ نے اس شخص سے پوچھا، اے اللہ کے بندے یہ سر پر پٹی کیسے؟ یہ کپڑے کا ٹکڑا جو سر پر باندھا ہے وہ کیسا، کس وجہ سے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے خاتون اصل بات یہ ہے کہ آج میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے، اس درد کی وجہ سے یہ پٹی میں نے باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کی فکر، ان کی تھنکنگ کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے بندے اس پٹی کو اتار دے. وہ شخص کہتا ہے، اے خاتون ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟
کہا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں صحت کتنے دنوں کے لیے عطا کی تھی؟ کہا بڑے لمبے عرصے سے، اچھا خاصا بڑا چنگا تھا۔ کہا اور بیماری یعنی اس وقت کب سے آیا ہے؟ کہا چند لمحوں کے لیے یا ایک آدھ 2-3 گھنٹے کے لیے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ کہا اللہ رب العزت کی اتنی لمبی جو اللہ نے صحت عطا کی، اس کو تو تم نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس کا شکر تو لوگوں کے سامنے نہیں کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے رب تعالیٰ نے تیرے سر میں جو درد ڈال دیا، اس درد کو، اس بیماری کو تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سوچ ہمارے اسلام، یہ فکر، یہ تھنکنگ، یہ سوچ اور یہ جو ہے کہ یہ ایسا ایمان مضبوط اور ایسا رشتہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارے اسلام، ہماری تھنکنگ ایسی نہیں کہ اللہ کا شکر کب کرنا چاہیے، یا کوئی ایسا کام تو نہیں جس کی وجہ سے انجانے میں اللہ کی ناشکری ہو جائے۔ وجہ نیتوں کو ہم نے صاف کرنا۔ ایک بزرگ ہے جن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے پیر کی بارگاہ میں تقریباً 8 سال رہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ 8 سال رہ کر کیا سیکھتے رہے؟ 8 سال، 1 2 4 5 مہینہ نہیں، 8 سال۔ اس بزرگ نے کہا 8 سال رہ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں میں نے صرف نیت کو سدھارنا سیکھا کہ نیت کیسے، کسی بھی چیز میں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، میں کیسی نیت کروں، اس چیز کو سیکھنے میں نے 8 سال لگا دیا۔ اور ہمارا امام صاحب سے نیت پوچھ لیا کر نماز میں شروع کر۔ عام طور پر نماز کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں، نیت کیا رہتی ہے؟ گھر سے نکلتے ہو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ہر قدم پر نیکی ملے، یہ بھی حق ہے چونکہ آپ نماز کی نیت سے آئے۔ لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کی بزرگوں، ہم اپنے اسلاف کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ میں تقریباً نماز کی 40 نیتیں لکھی کہ انسان گھر سے چلے تو کن کن نیتوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس موبائل، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کا ٹائم ہے، لیکن کتابوں کو پڑھنے کا کہاں ٹائم ہے؟ اگر پڑھا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کیا کیا نیتیں ہمیں لے کر کے اپنے گھر سے چل جائیں۔ اب داخلہ طریقے، مثال کے طور پر ایگزامپل یہ سوچے، ایک بندے مومن ہماری آپ کی طرح صرف نماز کی نیت سے آ رہا، اسے صرف ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب، لیکن جس نے پڑھا ہے 40 نیتوں، پھر ان 40 نیتوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہا ہو تو اس کو ایک قدم پر ایک نیکی نہیں، 40 نیکیاں ملیں۔ سب چیزوں کا دار و مدار آقا کی حدیث کہتی ہے نیتوں پر۔ اور پھر مزید اس نیت کو اجاگر کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، بنی اسرائیل نے ایک زمانے میں قحط پڑا، سوکھا پڑا، قحط پڑا، بارش بند ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی، زمین میں سبزہ اگنا ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ لوگ فاقوں کے شکار ہو گئے، کھانے کی قلت، پانی کی قلت۔ ایک غریب شخص اسی زمانے میں اپنی بستی سے نکلتا ہے، وہ بھی اسی بستی کا، صحرا جنگل میں سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہ ایک مٹی کا پہاڑ دیکھتا اور دل ہی دل میں تصور کرتا ہے کاش کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہ ہو کر آٹے کا ڈھیر ہوتا، اس کی روٹیاں بنا کر کے میں اپنے بستی والوں کو کھلا دیتا تاکہ ان کے پیٹ بھر جائے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، واپس بستی میں آیا، ایک شخص نے پیغام دیا تجھے وقت کے جو اس وقت نبی ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ ابھی بیچارہ ڈرا سہما، اس لیے کہ نبی جب بلاتے ہیں یا تو خوشخبری کے لیے یا پھر گئی بھینس پانی میں، دو ہی کے لیے بلاتے ہیں، عام طور پر نبی کبھی بلاتے نہیں۔ حاضر خدمت ہوا، جی فرمایا، کہا خوشخبری ہے تیرے لیے۔ بڑا خوش ہو گیا، کوئی کام تو کیا ہی نہیں ہے، بستی میں ویسے ہی سوکھا پن پڑا ہوا ہے، ویسے ہی قحط پڑا ہوا ہے، سب بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں اور ہمیں یہ خوشخبری سنا رہا۔ پھر بھی کہا فرمائے کیا خوشخبری ہے؟ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی مجھ پر نازل کی ہے کہ میں اپنی پوری امت میں سے، رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا پوری امت میں سے اسلام کا جو شخص جو فلاں بستی میں رہتا ہے اس کو اپنے پاس بلائیے اور بلا کر یہ کہیے اے فلاں بندے، فلاں دن فلاں صحرا سے تو گزر رہا تھا، مٹی کا
وہ پہاڑ دیکھ کر اپنی غربت کا بھی اظہار کیا کہ میں تو غریب ہوں، لیکن کاش کہ یہ مٹی نہ ہو کر کے آٹے کا ڈھیر ہوتی، اس کی روٹیاں بنا کر پوری بستی میں تقسیم کر دیتا تاکہ لوگوں کے پیٹ بھر جاتے۔ صرف اس نیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب تجھے عطا فرمایا۔ اس چیز کی مکمل وضاحت آقا نے فرما دی مختصر لفظوں میں۔ آقا نے فرما دیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن یہ کب؟ جب اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کے بس میں نہ ہو۔ ایک غریب شخص سوچے کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا، میں اللہ کے گھر آباد کر دیتا، میں اللہ کے گھروں کو جو ہے نا روشن کر دیتا، لائٹنگ سے، کلر سے، پینٹ سے، اور اچھی عالیشان مسجدیں بنوا دیتا۔ اس کی اس نیت کا ثواب اسی وقت اللہ رب العزت عطا، پھر اللہ اسے توفیق دے، پھر وہ بناتا ہے تو وہ ثواب اس وقت الگ ملتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار اس کی نیت، اور اس نیت میں جب تک خلوص نہ ہو پھر بیکار۔ اس نیت میں خلوص بھی ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے۔ یہی حضرت رابعہ مسلمہ ایک دن نکلی اپنے گھر سے، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس، ایک ہاتھ میں چراغ، راستے میں جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا رابعہ مسلمہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا یہ پانی کا گلاس ہے، اس سے جہنم کو بجھا دینا ہے، یہ چراغ ہے، اس سے جنت کو جلا دینا ہے۔ ارے کیا بات کرتے ہیں؟ کہا کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ صرف اتنی ہے کہ میں نے اب تک جتنوں کو بھی دیکھا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کوئی بندہ جب بھی کوئی بھی عمل کرے تو اس لیے نہ کرے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور یہاں سے بچ کر جنت میں چلے جانا ہے، بلکہ جب میں جہنم کو بجھا دوں گی اور جنت کو جلا دوں گی تو ہر عبادت کرنے والا صرف اس لیے عبادت کرے گا کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا۔ یہ ہمارے اسلاف کی عالم تھی، ہمارے اسلاف کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی۔ آج ہم آپ بھی عبادت کرتے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ اپنی آخرت کی تیاریوں کے لیے، اپنی قبر کو منور اور روشن کرنے کے لیے ہم اپنے رب کو کس قدر راضی کرتے ہیں۔ اسی میں جب اخلاص ملتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیسا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ہے، یہ پتہ ہے کتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، اتنے بڑے پائے کے محدث ہیں کہ جس کو ہمارے اور آپ جیسے ہزاروں حنفی اپنا امام مانتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور پتہ ہے ہمارے اور آپ کے امام نے، ہمارے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ کل بروز حشر اگر رب تبارک و تعالیٰ آپ کو پوچھ لے کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، رب تعالیٰ پوچھ لے گا آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اور آپ کے امام نے کہا تھا کچھ نہیں کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ ہزاروں مسائل لوگوں کو نکال کے لیے اس پر کروڑوں لوگ، اربوں لوگ عمل کرتے رہے، کئی ساری مصیبتیں مولا اسی مذہب اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے برداشت کی، جیل میں جا کر کے وہاں کوڑے کھائے مگر تیرے مذہب کو نہ چھوڑا، شریعت محمدی کے دامن کو نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہوں گا، صرف اتنا کہوں گا مولا تیری بارگاہ میں اپنے لیے جو کچھ لایا ہوں اسی اپنے شاگرد عبداللہ بن مبارک ہے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا امام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے اگر کچھ پیش کرنا چاہے، رب تعالیٰ پوچھے لائے کیا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا اور آپ کا امام عبداللہ بن مبارک کو پیش کرے، وہی عبداللہ بن مبارک۔ آپ فرماتے آپ کی ایک عادت تھی، آپ ایک سال جہاد کرتے، ایک سال حج کرتے، ایک سال حج کا موسم آیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ عبداللہ بن مبارک حج کرنے جا رہے ہیں، اور یہی عبداللہ بن مبارک جب کبھی ہارون رشید کے محل کے باہر کے راستے سے جب گزرتے تھے تو بار بار جو ہے زبیدہ خاتون ان کو دیکھنے آتی تھی،
اور ہر بار پوچھا کرتی کہ آپ رشید یہ کون ہے کہ جس کی خاطر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کے حالات تک پتہ نہیں ہو تو لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں. یہ کون آیا ہے ہمارے شہر میں؟ کیا باہر سے کوئی بادشاہ آیا ہے یا کوئی بڑا عہدیدار آیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہمارے محل کے سامنے ہے اور محل کے راستے سے گزر رہا ہے؟ ہر بار ہارون رشید نے یہی کہا نہیں اے زبیدہ، بات صرف اتنی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک آج اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اس قدر بےتاب ہے کہ پورا شہر مل کر کے عبداللہ ابن مبارک کو گھیر کر کھڑا ہوا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو، اور اسی وجہ سے یہ مٹی اڑ رہی ہے. اتنے چاہنے ماننے والے لوگ تھے. اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتا چلا یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ تیار ہوئے. حج کے دن قریب آئے، زیادہ راستے کا جو سامان تھا کھانے پینے کا اس کو خریدنے کے لیے آپ نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، ان پیسوں کو لے کر مارکیٹ میں گئے، بازار میں. راستے میں جاتے جاتے آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ایک پردہ دار خاتون، باپردہ خاتون ہے، اور جہاں لوگوں کے کچرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم کیڑا بولتے ہیں، ڈسٹ بین وغیرہ جہاں پر کچرا پڑا رہتا ہے، وہاں سے خاتون مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹتی اور اپنے تھیلے میں ڈالتی. لباس سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ وہ نہیں کہ جن کے مذہب میں مرے ہوئے جانور کو کھانا صحیح ہے. لباس بتا رہا تھا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے اور مذہب اسلام میں اپنی فطری موت مرے ہوئے جانور کو کھایا نہیں جاتا، وہ حرام ہے. چونکہ ایک عالم اور محدث تھے، اپنے وجود میں انہوں نے کبھی کو محسوس کیا، وہیں کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون نے بہت سارا گوشت کاٹا، اپنے جھولے میں ڈالا، تھیلی میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ایک دروازہ آیا، دروازہ کھولا، اس خاتون نے بند کر دیا. عبداللہ ابن مبارک نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ چونکہ وقت نہیں اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ بیان کر دوں. عبداللہ ابن مبارک نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے آواز آئی میں عبداللہ ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا خاتون ماں دروازہ کھولو تاکہ جو ہے میں آپ سے کچھ بات کر سکوں. دروازہ کھولا گیا. اس پردہ دار عورت نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ میں عالم ہوں، میں ایک مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں. مجھے آپ کے لباس سے سمجھ میں آ گیا کہ آپ شریعت محمدی کے ماننے والی اور مذہب اسلام کی ماننے والی ہے. مذہب اسلام کہتا ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. وہ خاتون کہتی ہے ہاں عبداللہ یہ مسئلہ تو ہمیں بچپنے میں اپنے والد ہی نے سکھا دیا تھا، کیونکہ الحمدللہ ہم کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے. ہمارا خاندان حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. یہ مسائل ہمیں اپنے باپ نے بچپنے میں ہی سکھا دیے تھے. عبداللہ ابن مبارک سن کر کے اور چونک جاتے ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہے پھر بھی یہ کہا ماں پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا عبداللہ میری جان چلی جاتی پھر بھی چھوڑ دیتی، پھر بھی جو ہے کہ یہ کام ہرگز نہ کرتی، لیکن اتنے دنوں کی بھوک کے بعد اب بچوں کے رونے اور سسکنے اور بلکنے کی آواز نے مجھے مجبور کر دیا. اور مذہب اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آخری وقت ہے کہ انسان وہ حرام گوشت نہ کھائے اور مر جائے تو مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ صرف اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اور اتنا کھانا کھا لیا جائے کہ اس کی جان بچ جائے تو اتنا کھانا اس بندے کے لیے حلال جائز ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. انہی بچوں کے لیے کھانا لے کر عبداللہ ابن مبارک نے اپنے پاس سامان لینے کے لیے نکلے تھے. تقریباً 1000 کے آس پاس درہم اشرفیاں تھی تمام کمائی. کہا ماں آپ وہ نہ کھائیں، لیجئے یہ میں اپنی ضرورت کے لیے لے کر آیا تھا، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت میرا ہدیہ قبول کر لیجئے. ہدیہ دیا، الٹے پاؤں واپس آ گئے. اب گھر میں بند ہو گئے. ہر کوئی شہر میں جانتا تھا عبداللہ ابن مبارک جانے والے ہیں. اور یہاں عزت لفظ، کیونکہ جب بندہ کوئی کام اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے چیلنج بھی آتے ہیں. خلوص اور للہیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے سامنے چیلنج بھی آتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. باہر بہت سارے مریدین کی دستک حضرت وقت ہو رہا ہے، چلیے قافلے کا بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا لیے ہوئے قافلے میں شریک ہوئے ہیں. آپ نے کہا اس سال میں حج نہیں کر پاؤں گا. آپ پوچھیں، دل مضبوط کر کے لوگوں کو رخصت کر دیا. حج مکمل ہوا، حج کے دن مکمل ہوئے، لوگ آئے. اب عبداللہ ابن مبارک نے سوچا خود تو حج نہیں کر سکا، کم از کم ایسے مقدس لوگوں کی آنکھوں کو ہی دیکھ لیا جائے کہ جن کی آنکھوں نے کبھی کعبہ کو دیکھا ہے، کبھی در رسول کو دیکھا.
گئے، حاجی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی صاحب اللہ رب العزت آپ کا حج قبول کرے، آمین آمین، اے عبداللہ ابن مبارک اللہ تعالیٰ تیرے حج کو بھی قبول کرے۔ یہاں سے گئے دوسرے کے پاس، السلام علیکم حاجی صاحب، وعلیکم السلام، حاجی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے، آمین، عبداللہ ابن مبارک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تیرے حج کو بھی قبول کرے۔ یہ کیا معاملہ ہے، ہم تو یہاں سے باہر گئے ہی نہیں کہ ہر کوئی تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، ہر کوئی کہہ رہا ہے، تھک ہار کر کے گھر آ گئے، گھر سوئے، تھک گئے تھے، بستر پر ایسے ہی لیتے کہ اچانک سے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، آپ بظاہر سو گئے اور قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا، حضور آ گئے، حاضر خدمت عبداللہ ابن مبارک سلام پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا معاملہ ہے، کہاں ہاں عبداللہ ابن مبارک کیسے سمجھ میں آئے گا، وجہ یہ ہے وہ صلہ رحمی، وہ وفاداری جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ تم نے میرے خاندان کے شہزادی سے کی تھی، اللہ نے تیرے اخلاص کو اس قدر قبول کر لیا، تیرے خلوص کو دیکھ کر رب تبارک و تعالیٰ نے تیری اس نیکی کو اس قدر قبول کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل میں ایک فرشتے کو پیدا کر دیا ہے جو آج نہیں صبح قیامت تک تیری شکل کو لے کر کے ہر سال حج بیت اللہ کرے گا، اور پورے قیامت آنے تک ہر سال جو حج کرے گا اس پورے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت تک تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب صرف اخلاص کی وجہ سے، ورنہ وہ حج بھی نہیں کر پائے تھے جس حج کے لیے چلے تھے، لیکن یہ ثواب قیامت تک اور ہر سال آپ کی شکل میں ایک فرشتہ حج کرتا ہے، وجہ صرف اخلاص ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام کرے، چاہے محفلوں میں آئے، چاہے مدرسوں میں بچوں کو پڑھنے بھیجے، چاہے اپنا رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نکلے، یا نمازوں کے لیے آئے، یا روزے رکھے، یا حج و زکوٰۃ کرے، یا ماں باپ کے سامنے حاضر خدمت ہو، یا چھوٹے بھائی پر شفقت کا ہاتھ پھیرے، یا بڑے بھائی کی عزتیں کرے، یا سماج اور معاشرے میں جب کسی کی مدد کرے تو صرف اس لیے میرا رب راضی ہو جائے۔ بندہ راضی ہوگا بھی تو کتنے دن کے لیے یار، 10 دن، 15 دن، مہینہ دن، سال پر 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، پھر تو یار تو بھی مٹی مل جائے گا اور یہ بھی مٹی میں مل جائے گا۔ تیرے میرے وجود کا کوئی بھی جو ہے کہ وہ زیادہ عرصہ قائم رہنے والا نہیں ہے، چند لمحوں، چند عرصوں اور چند سالوں کے بعد ہم آپ رخصت ہو جائیں گے اور وہ نیکی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہاں وہی خلوص کے ساتھ اگر وہ نیکی کی ہوگی انشاءاللہ وہ اخلاص میری اور آپ کی قبر کو بھی منور کر دے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں رب کی بارگاہ میں وہی خلوص انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے چھڑا کر کے جنت تک ہمیں پہنچا دے گا۔ اور پھر اگر خلوص اور زیادہ ہو گیا ممکن ہے آقا کا پڑوس بھی بن جائے۔ یاد رکھیں ہم ان کی محفلوں میں آج بیٹھے ہیں جن کے بارے میں امام نے کہا تھا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔ تو جب ایسی مقدس ہستی کہ جس کے در کا طواف کعبہ کرتا ہو تو اس مقدس اور عظیم ہستی کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب ان کا تذکرہ ہم کریں پھر آخرت کا کوئی حصہ نہ ملے، ان کا تذکرہ، ان کے تذکرے اور ان کے تعلق سے سنیں اور پھر جو ہے ہمیں کوئی نفع نہ ہو تو کوئی مطلب نہیں ایسی مقدس محفلوں میں آنے کا اور پھر جو ہے کہ اپنا وقت ضائع کرنے کا۔ ہاں ان محفلوں میں کامیابیاں، کامرانیاں اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ ہم ان محفلوں میں آنے کا مقصود یہ رکھیں، جائیں گے غوث پاک کی سیرت سنیں گے، کچھ اگر ہوا غوث پاک کی سیرت پر تھوڑا سا بھی اگر عمل ہو گیا، ان 50 میں سے اگر ایک نے بھی عمل کر لیا تو جتنے بھی منتظمین ہیں انشاءاللہ ان کی بھی آخرت کامیاب ہو جائے گی، اللہ رب العزت میری بھی آخرت کو کامیاب کر دے گا، اور جتنوں نے شرکت کی ممکن ہے ان تمام شرکت کرنے والوں کی شرکت کو بھی قبول کر لے اور آخرت کو کامیاب بنا دے۔ لہٰذا کوشش کریں جب بھی کوئی بھی عمل کرے چاہے چھوٹا سا گلاس بھی کیوں نہ ہو، اس کو اٹھایا تو کسی نیت سے ہوگا، اس نیت کو بہتر بنا لے، کیونکہ آقا نے فرما دیا نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل آگے کل آپ سماعت کریں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم کہنے سننے زیادہ
ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوران خطابت ادوشن و تقاضۂ بشری جانے انجانے جو کچھ غلطیاں خطائیں بھول چوک ہو گئی ہو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر صلی اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ. اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور آپ اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.